میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں دولت کی کوئی کمی نہیں. ہم ایک سال میں یا سوشلسٹ ریولوشن کر کے اس ملک کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں. اس ملک میں ہر بندے کو صحت دے سکتے ہیں. اس ملک میں ہر بندے کو تعلیم دی جا سکتی ہے. مگر ہم غریب ملک ہیں. ہم پہ قرضہ کون سا؟ ہم غریب ملک ہیں. ہم 70 لاکھ کا سوٹ پہن کر اس عوام کو غریب ہم سیلاب میں ڈوب گئے ہیں. ہم یہ ہمارا زلزلہ آ گیا ہے. کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے. فلاں وہ بڑا قرضہ چھوڑ گئے, برباد کر دیا. جو 1960 میں غلط کام ہوا تھا نا, وہ اس لیے ہوا تھا کہ 3 سال میں عمران خان بیٹھا ہوا تھا. فرہٹیے ہمارا 280 روپے کا ڈالر ہے, افغانستان کا 63 افغانیوں کا ڈالر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں کون تھے آئے؟ دس از ناٹ اے پور کنٹری. اٹ از بینگ رن پورلی. اٹ از بینگ رن بائی دی پیپل سینڈز انٹیگریٹی. ڈیفنس منسٹر آف پاکستان کو اگر لیسکو سے کام کروانے کے لیے ان کے ریفرنس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا, اور میری کیا اوقات کا صاحب آپ کی. ایک تو میں خواجہ صاحب کا بڑا فین, کم از کم خواجہ صاحب ہمیں اطلاع دے دیتے ہیں کہ تسی لٹے گئے. 4 بندے چوری کرنے گئے, کوئی ادھر بڑا تو کوئی ادھر. ایک پھڑیا گیا, جو ایک پکڑا گیا وہ کہتا آج اوئے سارے پھڑے گئے ہیں. کاٹن ایکسچینج ہے کراچی کے اندر 1936 سے ایکوائرڈ تھی, اور ایف آئی اے نے ٹیک اوور کر لیا. وہ عدالت میں گئے, ان کا ایک کیس آپس میں چل رہا ہے, لیکن اس کا رزلٹ جو نکلا وہ مجھے ہانٹ کر رہا ہے. وہ رزلٹ کیا نکلا؟ کاٹن کی جو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے نا, امپورٹ شروع ہو گئی. معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں محسن نقوی صاحب سے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈکاسٹ آف سعید قاضی. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں سعید قاضی صاحب موجود ہے. قاضی صاحب عید گزشتہ عید مبارک. ہاں نہیں آپ سب کو مبارک. قاضی صاحب قربانی ہوئی سنا ہے اس بار؟ اتنی نہیں ہوئی اس دفعہ, تو بہت کم ہوئی پچھلے سال کی. نہیں قاضی صاحب کیا ہو گیا؟ 25 کروڑ قربانی ہوئی ہے پاکستان میں. نہیں وہ تو لوگوں کی ہوگی نا بیچاروں کی. پہنچ گیا پھر. لیکن وہ کسی نے فکر دی ہے جی, کسی نے فکر دی ہے کہ اس دفعہ بہت کم یہ نہیں خریدے گئے ہیں نیچرلی. نہیں کہا قربانی تو ہو رہی ہے. ہاں قربانی تو ہو رہی ہے, چل رہی ہے, عوام کی ہو رہی ہے, جیسے مرضی ہو رہی ہے, فرض ادا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ سنت ابراہیمی تھی جو بکرے کی ہوتی تھی, یہ سنت ایلیٹ ہے میرے خیال سے, یا سنت اشرافیہ جو چل رہی ہے. اچھا قاضی صاحب, میں آپ سے سب سے پہلے پوچھوں گا کہ آج کا پاکستان کیسا ہے؟ انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہیں نا تو بہت زیادہ ہانٹ کرتا ہے, خاص کر کے کیونکہ آپ کا جو پراپر ٹریڈس ہیں اس میں اکانومی بھی آتا ہے, بزنس بھی آتا ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو قاضی صاحب ایک ٹویٹ گزری میری نظر سے بڑی خطرناک, ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کی, تو میں نے آپ سے بھی شیئر کی تھی. قاضی صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے, تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. دیکھیے وہ کلیم کیا ہے انہوں نے اور بریک اپ دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ 4 سالوں میں اس حکومت نے 105 ٹریلین روپیز اکٹھے کیے ہیں. 4 سالوں میں 105 ٹریلین روپے. 105 ٹریلین پاکستانی. ہاں, 1 ٹریلین جو ہوتا ہے نا وہ 1000 ارب کا ہوتا ہے. 1000 ارب کا ہوتا ہے. کہاں سے اکٹھے یہ جو اردو کا خرب ہے نا, جی یہ 100 ارب کا ہوتا ہے. اوکے, لیکن یہ ٹریلین جو ہے یہ 1000 ارب کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. وہ تو 105 ٹریلین. اوکے, اب میں تو کہاں سے جمع کہاں سے کیا صاحب؟ انڈائریکٹ ٹیکسیشن انہوں نے بریک اپ دیا ہے. اچھا, یعنی یہ میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں جو انہوں نے بریک اپ دیا ہے وہ کیا ہے. وہ بلکہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی, وہ انہوں نے پورا بتایا جی کہ بلکہ انہوں نے ایک فکر دے کے نا اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ جناب اتنے اس بات دیا عوام نے. اب بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں آپ نے ابھی ہم نے چیک کیا تھا کہ یہ 300 ارب سے اوپر بنتا ہے. نہیں 105 ٹریلین. جب آپ نے مجھے کہا کہ اس کو ذرا اس کے ارب بنائیں, ذرا اس کے ارب پاکستان ارب بنائیں کہ ڈالر میں بنائیں؟ ڈالر بنائیں. کہا صاحب اس کا کہ جب ہم ڈالر میں اس کے ارب بناتے ہیں تو قاضی صاحب یہ تقریباً آ رہا ہے 377 بلین ڈالر. اچھا, اب 377 بلین ڈالر کو سمجھنے کی طرف کوشش کریں. 377 ارب ڈالر. 377 ارب ڈالر. اب پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ 130 ارب روپے کا ہے. پاکستان کا ٹوٹل قرضہ کتنا؟ 130 ارب ڈالر کا. تو یہ تو پلس مائنس 2-4 اتنے تھلے کا. یہ تو سر دگنے سے بھی زیادہ پڑے گا, آگے پیسے جمع ہو گئے. ابھی سنتے رہے نا, بات ختم کیا ہوئی. ایک ہوتی ہے جی ڈی پی, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. ٹھیک ہے, وہ ایک ریاست میں موجود تمام دولت جو ہے اس کا ایک تخمینہ ہوتی ہے جو ہر سال نکالی جاتی ہے. پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی ٹوٹل جو معاشی قیمت ہے وہ کوئی 450 سے 400 ارب ڈالر کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یا 450 ارب کہہ لیں ڈالر کا. ٹھیک ہے. تو گویا دس منی از ایکویلنٹ ٹو ٹوٹل جی ڈی پی آف پاکستان. اوکے, تو یعنی
اور یہ 4 سالوں میں کلیکٹ کیا بقول فاروق سلیم صاحب کے. ٹھیک ہے. مگر ہم غریب ملک ہیں, ہم پہ قرضہ کون سا, ہم غریب ملک ہیں, ہم 70 لاکھ کا سوٹ پہن کر اس عوام کو غریب, ہم سیلاب میں ڈوب گئے ہیں, ہم یہ ہمارا زلزلہ آ گیا ہے. کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب کا میں بڑا فین ہوں, آج ان کی سٹوری بھی ماشاءاللہ بڑی کمال کی ہے. دیکھو نا ان کی بھی سٹوری آئی ہوئی ہے, بڑی مزدار سٹوری ہے وہ. تو آپ ذرا امیجن کریں دی اماؤنٹ آف پلنڈر اور لوٹ مار جو ہے کہ 4 سالوں میں ہم غریب نہیں ہیں. اب میں کیسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا غیر پارلیمانی کہ ہم کرپٹ ٹو دی کور ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اماؤنٹ, فلاں وہ بڑا قرضہ چھوڑ گئے, برباد کر دیا. اچھا بھائی عمران خان صاحب کے ہم کون سے حامی تھے یا نہیں تھے؟ جو 1960 میں غلط کام ہوا تھا نا, وہ اس لیے ہوا تھا کہ 3 سال میں عمران خان بیٹھا ہوا تھا. فراڈیے 1960 میں بھی تو خان ہی تھا, ایوب خان جی. اچھا تو بات یہ ہے کہ ایوب خان بیٹھا تھا, ساتھ اس نے بھٹو صاحب کو بٹھایا ہوا تھا. پھر انہوں نے سوشلزم کا یعنی شکایت ہو گئی. بعد میں جب انہیں حکومت ملی تو انہوں نے کہا نہیں سوشلزم نہیں, ہمیں تو جاگیردار چاہیے. ویری گڈ ہے. پھر ضیاء الحق کا آ گیا, پھر اس نے ان کو آگے کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دس پلنڈر اینڈ لوٹ از گوئنگ آن. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کل جو آپ ایک لڑکی سے بات کر رہے تھے ٹیلی فون اپنا اس ٹی وی پہ اس کا انٹرویو کر رہے تھے اور وہ بڑی حیران تھی, آپ سوشلزم کی بات کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہم 1 سال میں یہاں سوشلسٹ ریولوشن کر کے اس ملک کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں, اس ملک میں ہر بندے کو صحت دے سکتے ہیں, اس ملک میں ہر بندے کو تعلیم دی جا سکتی ہے, اور اس ملک کے جو مین میڈ مسائل ہیں جتنے مین میڈ ہیں یار, گاڈ میڈ کیا ہے کہ ایک جدائی ہے کوئی یا ایک کسی موت ہے, اللہ نے اس کے علاوہ تو ہے, اور باقی تو تسی ساڑی عذاب جان پائی ہے, باقی سب انسان کے بنائے ہم ایسے عذاب پایا ہے تسی. تو آپ کا لالچ ہی نہیں ختم ہوتا. 400 بلین یہ کہاں, اس کا آڈٹ کریں سوچنے والی بات. اور پھر اب IMF اور کوئی کام نہیں. اور پاکستان از دی موسٹ ہیویلی ٹیکس نیشن. وہ تو کہتے ہیں یہ پاکستان کے عوام جو ٹیکس یہ خود نہیں دیتے نا, بلکہ جو ہم سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے یہ کدھر گیا, اس کا آڈٹ کروائیں. صاحب آپ کو ایک خبر دوں چھوٹی سی. صاحب وہ خواب ہم سوچ رہے تھے کہ یار پیٹرول تو افورڈ نہیں ہو رہا تو الیکٹرک گاڑی لے لیتے ہیں. آج میں نے نکالا کہ امریکہ میں پیٹرول کتنے کا ہے, وہاں باں ہو چکی ہے, اور وہاں کوئی $1.18 کا بنتا ہے. اچھا 1.18 ایک لیٹر. اچھا ٹھیک ہے, گیلن ہے 4 ٹھیک ہے, لیکن $1.18 تو ہے یہ نہیں, اسی دے رہے تھے 300 کا اتنے کا تقریباً. ہاں جی, اور $1.18 کا مطلب ہے کہ امریکی عوام کے برابر ہم جو ہے وہ ان کی تو $32,000 ٹریلین کی اکانومی ہے میرے خیال سے. ان کی 35 کی ہے, اور ہماری 400. ہماری تو ہاں, تو یہ یعنی ہم امریکی ہوں گے. اچھا یہ مجھے بتائیں, بجلی سب سے مہنگی, اور یہ آتے ہیں ٹی وی پہ, ان کو شرم بھی نہیں آتی, مجھے بتائیں. اور یعنی 61-62 جو افغانیوں کا $1 ہے, افغانی کرنسی ہے ان کی. ٹھیک ہے, نہیں کہا سب, سوری کیا آپ نے بولا کہ 63 افغانیاں جو ہیں, ہمارا $280 کا ڈالر ہے. ہاں جی, افغانستان کا 63 افغانیوں کا ڈالر ہے. صاحب یعنی کہ افغانستان کی کرنسی پاکستان سے بہتر ہے. کی کوئی حد ہوتی ہے, پاکستان سے بہتر ہوگی افغانستان کی. میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک افغانی خریدنے کے لیے $3 دینے پڑتے ہیں, $2.5. نہ کریں گا صاحب, میں آپ کو غلط ہوگا. ماشاء اللہ یہاں کون تھے آئے, وہ معین قریشی صاحب السلام علیکم, شوکت عزیز صاحب السلام علیکم, حفیظ شیخ صاحب زندہ باد, اسحاق ڈار صاحب آپ تو بہت ہی زندہ باد, مفتاح اسماعیل صاحب آپ تو بہت ہی زندہ باد. اب ہوتا کیا ہے, یہ جو خقان عباسی نے ڈیل کی اس کی یہ قطر کے ساتھ, وہ $50 بلین میں پڑی. ڈاکٹر اکرام الحق اور ڈاکٹر فاروق سلیم کے مطابق جو انہوں نے یہاں پہ ٹرمینل بنایا, وہ $15 ملین ہمیں ہر مہینے دینے پڑتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں پاکستان کو ری امیجن کر رہا ہوں, اور ہم تھر کانپ جاتے ہیں پھر آن گے. چلو وہ بھی آ جاتا, کی فرق پیدا ہے, جڑے ہیں نے انہوں تو کڑے ڈفرنٹ نے. میرا مطلب ہے دونوں نے ساڑی گل دلانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سلسلہ ہے. دس از ناٹ اے پور کنٹری, اٹ از بینگ رن پورلی, اٹ از بینگ رن بائی دی پیپل sans integrity.
سینس آنیسٹی. آپ نے بڑی بات بولی ہے. کیسا میں چاہوں گا ٹیگ لائن لگے کہ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری بٹ گورن آن رن بائی پور اسٹریٹجی. Not even poorly is a very mild word to describe the character of those who are at the helm of affairs. میں پورلی چھوڑ دیں, یہ بڑا مائلڈ لفظ ہے. یہ تو تاریخ کی اتنی بڑی ڈکیتی, اس کا آڈٹ کروائیں یار. 4 سالوں میں کیا کیا آپ نے؟ ختم ہو گیا ملک بڑا بڑا, اسی آ گئے ہیں ہم ٹھیک کرن. اور اب کیا ہے کہ اب پھر ہم IMF سے پیسے مانگیں گے, رول اوور لیں گے. جی ادھر جو ہے کوئی تھوڑی سی انہوں نے کہہ دیا 2028 تک نا, جس نے مہنگائی کے بارے میں بات کی نا وہ دشمن ہے پاکستان کا ہے. ابھی ایسی بات چل رہی ہے کہ IMF کے ساتھ ہم جھگڑے بات کریں گے. لوگ صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر خواجہ آصف جیسا ہمارا وہ ڈیفینس منسٹر آف پاکستان کو اگر لیسکو سے کام کروانے کے لیے ان کے ریفرنس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا, اور میری کیا اوقات قائد صاحب آپ کی؟ ایک تو میں خواجہ صاحب کا بڑا فین ہوں جی. کم از کم خواجہ صاحب ہمیں اطلاع دے دیتے ہیں کہ تسی لٹے گئے ہو, اینڈ وائل بینگ دی پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ گورنمنٹ. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ پھر تو خواجہ صاحب آپ کی انٹیگریٹی ریکوائر کرتی ہے کہ آپ اپنا ریزگنیشن پٹ ان کریں. اس سے پہلے ایک ریونیو افسر جو ہے پکڑا, تو پتہ ہی کوئی نہیں کدھر ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ٹی وی پہ میں کل بیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ جناب وہ جس ویلے اپنا حصہ نہیں, میری نہیں رائے, یہ ماجد نظامی صاحب بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا وہ جی ان کی یہ رائے ہے, اور میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جی بیسیکلی جدوں حصہ نہ ملے نا اپنا تو اسی پھر کہنے کرپشن ہو رہی ہے. وہ میں آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ وہ 4 بندے چوری کرنے گئے. ٹھیک ہے, چوری کرنے گئے, کوئی ادھر بڑا تو کوئی ادھر. ایک پھڑیا گیا, جو ایک پکڑا گیا وہ کہتا آ جاؤ سارے پھڑے گئے ہیں. جب بھی خواجہ صاحب یہ بات کرتے ہیں مجھے یہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے. باہر نکلو یار, سارے پھڑے گئے, ان کو بھی پکڑوا دیا. اچھا قائد صاحب ایک اور بم پھاڑ دوں آپ کے اوپر. دیکھ لیں وہ EV گاڑی لینے کا سوچ رہا تھا, اس پہ ٹیکس لگے گا. اب سن لیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ایک ٹائم پہ مڈل کلاس تھے, اب میں اپنے آپ کو لوور مڈل کلاس کا فرد سمجھتا ہوں, جس طریقے سے ہمارے ڈسکریمنیشن ہوئی ہے. تو میں نے کہا پہلے آپ کے ساتھ شوق تھا کہ کیسا وہ ڈیزل چیزیں لے رہا تھا, گاڑی آپ کو پتہ ہی ہے. پھر میں کہا نہیں EV لے لیتے ہیں یار, بہت اچھی گاڑیاں آئی ہیں. تو اس میں بلکہ ایک میں نام نہیں لوں گا کسی کمپنی کا, ہم کسی کے پیسے لیتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو EV کارز ہیں یہ ایلیٹ کے لیے ہے, کیونکہ ایلیٹ پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتی اکارڈنگ ٹو وہ جو اتنے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں نا. انہوں نے کہا ایلیٹ کے لیے EV کارز ہے تو ایلیٹ کے اوپر ٹیکس 8 سے 18 کر دو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, پرابلم کیا ہے, واٹ از دی کور آف دی پرابلم. یہ ساری ایلیٹ کسی کو آنسریبل نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے. جی, انہوں نے کہا یار پاور آن لی ووٹ کی تو لوڑ ہی کوئی نہیں. کیا مطلب کیسا؟ یہ تو ڈیموکریسی کا حسن ہے. وہ ڈیموکریسی کا حسن نہ ہی مجھے بتائیں کیا ہے. ڈیموکریسی بیچاری کا جو تار ہوا ہے نا دامن. اور میں نے کل بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ اب جو رولنگ ایلیٹس ہیں دنیا کی, وہ کہتی ہیں اوئے یہ جو تکلف تھا اور مذاق تھا نا, یہ ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹ. اور ہم جب کہتے تھے لیفٹ کے لوگ کوئی فراڈ ہے جی. ٹھیک ہے, جب تک تمہیں ڈونر ہیومن رائٹس کی NGO مال بن رہے ہیں, مال آ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی, آج پھر بات کرتا ہوں. جی, میں نے ایک بہت بڑی NGO کی شخصیت سے سوال کیا, اور ان کی بہت بڑی NGO تھی ہیومن رائٹس ماشاء. میں کہ جی یہ بتائیں کہ وہ کون سے سیاسی یا دوسرے رائٹس ہوتے ہیں جو معاشی رائٹس سے پہلے کے بغیر مل سکتے ہیں. ہاں کون سے میں نے دیکھے. بات یہ ہے کہ آپ نا جن رائٹس کی بات کر رہے ہیں 20th سینچری رائٹس کا تصور تھا. میں کہا اچھا تو کیا 21ویں صدی میں لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے, اور انہوں نے بیمار ہونے سے انکار کر دیا ہے. یہ بڑی بات کیا تھا, میں پہلے بھی آپ کو بتائی. جی یار ہیومن رائٹس کے چھاپے, NGOز کے چھاپے, اور اوپر ایکس فیم بہت بڑی NGO ہے. اس نے باقاعدہ آفیشلی اس کی ویب سائٹ پر چلے جائیں, اس نے کہا یار خدا کا واسطہ یہ جو ہمیں پیسے دیتے ہو مبینہ طور پر غریبوں کے لیے, ان کا سیاسی استعمال نہ کروایا کرو ہم سے. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایکس فیم کی خود خبر پڑھی. ہر جگہ دھندا, ہر جگہ واردات. تو یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے
now things are being driven to limits. جی اینڈ آئی ڈونٹ تھنک مثلا اس وقت جو بولیویا میں ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے بولیویا میں ایک 1 مئی سے لے کر اب تک پچڈ بیٹلز ہو رہی ہیں محنت کشوں کی اور یعنی اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کی، وہ لڑ رہے ہیں آپس میں. وہاں پہ بھی اس تقریباً 84% قیمتیں بڑھی ہیں پیٹرول کی. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ سے تو آپ جا کے کوئی نہ کوئی کلپ نکال سکتے ہیں جو لڑ رہے ہیں بیچارے، ریلنٹلیسلی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی فرانس میں کل پرسوں کیا ہوا جب میچ ہوا اور آگ لگی. جی پینٹ اپ اینگر دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے. نہیں پینٹ اپ اینگر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جو ٹریگر کر دیتا ہے. اوہ جی اب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، اور جی چھت اچانک گر پڑی. انہوں نے کہا نہیں اچانک گری، یہ اس دن گرنا شروع ہو گئی تھی جس دن تسی 2 نمبر مسالہ پایا سی. جی جب وہ گری تو وہ گرنے کا عمل مکمل ہوا. تو یہی تحریکیں ہوتی ہیں جی کہ ایک دن لوگوں کو کہتے ہیں کہ بس یار ساڑی بس ہو گئی، اینڈ دین دے ٹیک آن ٹو دی اسٹریٹس. کیسا، لیکن میں دوبارہ کیسا اپنے سوال کے اوپر آؤں گا کہ جو ای وی گاڑیاں الیکٹرانک کارز آ رہی ہیں پاکستان میں 20 لاکھ روپے کی بھی آ رہی ہے، یہ ایلیٹ گاڑی کا دعا کریں کہ یہ کہیں یہ نہ کہیں کہ یار 1 سیکنڈ میں انسان 100 یا 150 بار سانس لیتا ہے، اس پہ آج اتنا ٹیکس ہے. مشین بنی نہیں نا ابھی. ہاں یہ چیک کر لیں گے یہ. ہاں کیونکہ ایک دفعہ یورپ میں مجھے بتایا تھا کسی نے کہ انہوں نے کہا جی یار یہ ہم نے جو ہوا صاف رکھی ہوئی ہے ہمیں اس کے بھی پیسے دیں. پھر یہ کہیں گے ہمیں سورج کی روشنی. تو ماحولیاتی ٹیکس ہم دیتے ہیں ماحولیاتی ٹیکس. میں نے سنا وہ زرداری صاحب لیتے تھے کوئی جو پنجاب میں آپ نے صفائی ٹیکس لگایا ہے اور 2 جگہ پہ اتنا بڑا اسکیم نکلا ہے 2 ضلعوں میں. ٹھیک ہے. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں کہا تھا میں. اچھا نہیں وہ لیکن آکسیجن ٹیکس تو لگا دینا چاہیے میرے خیال سے. لگا دینا چاہیے. لاہور کی اگر یہ جو صفائی کا ٹھیکہ ہے نا جو مبینہ طور پر کسی ٹرکش کمپنی کو دیا ہوا ہے، اس کی بھی اگر تحقیقات کرائی جائے اگر نہیں صفائی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے. گل سنو، انہوں نے کیا نا وہ ایک ذرا تھوڑی سی مخرب اخلاق تو نہیں کہنا چاہیے، جگہ پہ چھاپا پڑ گیا. ٹھیک ہے. فلم کا سین تھا تو ننا صاحب بیچارے بیٹھے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. وہ بھاگ کے نا پولیس سے ہٹ کے نا تو تبلے پہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. حالانکہ تماشبین تھے. وہ کہتا جناب فنکار گئے فنکار ہاں جاؤ چوراں نو پھڑو انہوں نے پھڑو جنہوں کچھ نہیں کیتا. انہوں نے پھڑو جنہوں کچھ نہیں کیتا. تو یہاں پر وہی پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز اب یہ ان کا نیکسس ہے. اور میں اگر آپ کسی پہ ایران پہ رکھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو دنیا کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کا اس کلاس ریڈن سوسائٹی سے کیا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہتا میرے پاس 4-5 منٹ پڑے ہیں کیونکہ ہم پروگرام کا دورانی ہم تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں، تو میرے پاس صرف 4-5 منٹ پڑے ہیں. تو میں ایک آخری سوال کے اوپر آتا ہوں. کیسا میں بڑا دل چاہتا پچھلے دنوں کی بات بتا رہا ہوں آپ سے. میں اس پہ تو آپ سے کافی زیادہ ہم نے پروگرام کیے کہ ہم پہلے پاکستان سے باہر جانے کے خواہش مند ہوئے کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا برین ڈرین ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں 70% جو آبادی ہے وہ 30 سال سے کم ہے، اور کوئی 30-35 سال سے 2.5 کروڑ بچہ اسکول بھی نہیں جا رہا. تو پہلی بات برین ڈرین کس کا ہونا ہے؟ کوئی 100-200 بچے جو پڑھ جاتے ہیں پھر وہ بیچارے باہر ہی جائیں گے. لیکن کیسے ان پہ بھی کٹ لگا تھا، ان میں بھی کچھ محنت کش جب جا رہے ہوتے تھے ایئرپورٹوں کے اوپر تو ان کو آف لوڈ بھی کیا گیا تھا. خیر یہ اور ٹاپک ہے. تو کیسا میرے جیسا بندہ نا، ہم لوگوں کی تو دعا ہوتی ہے نا کہ پاکستان فلرش کرے. تو پاکستان میں ایک ہی انڈسٹری تھی، تو امید باندھوں گا کیسا معذرت کے ساتھ، جو تھی جو ہماری جس کو بولتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری. لائل پور وغیرہ کا نام سنا، فیصل آباد کا نام سنا کہ ہماری ٹیکسٹائل بڑی فلرش کر رہی ہے پاکستان کے اندر دنیا. پھر اس کے اندر کاٹن کا بڑا میجر رول ہے. ابھی میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا کہ کاٹن ایکسچینج ہے کراچی کے اندر. اس کاٹن ایکسچینج کو سم ہاؤ وہ 1936 سے ایکوائرڈ تھی، اس کو اوپر FIA نے ٹیک اوور کر لیا. وہ عدالت میں گئے، ان کا ایک کیس آپس میں چل رہا ہے، لیکن اس کا رزلٹ جو نکلا وہ مجھے ہانٹ کر رہا. اچھا وہ رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کاٹن کی جو ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے نا، وہ امپورٹ شروع ہو گئی پاکستان کے اندر. وہاں پر ریٹ ڈیسائیڈ ہوتے تھے، بہت عرصے سے ریٹ ہی ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ابھی اس چیز کے عام. اور کائی صاحب اس بزنس کے ساتھ پاکستان کی بقا ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے. مطلب ہمارا یہ جو ٹیکسٹائل ہے یہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، ہمارا کاٹن پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. کہا صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک دم ایسا ماحول کریٹ ہو گیا، ان چیزوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ لیٹ سپوز اگر وہ جن کے پاس وہ تھا بھی ٹھیکا ٹھوکا، یا جنہوں نے 1936 سے وہ چیزیں چلائی ہوئی تھیں، وہ بہت عرصے سے کر رہے تھے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی آتا. کیا وجہ بنی کہ ایک دم ریٹس نکلنا بند ہو گئے؟ وہ جگہ ٹوٹل بند کر دی انہوں نے، عدالت میں کیس چلا گیا، اور پاکستان کے اندر جو ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ امپورٹ سٹارٹ ہو گئی. دیکھو نا ان کا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے.
ہمارا مقصد یہ نہیں ہے نا. دیکھیں نا, مجھے اس انڈیویجول واقعے کا آئی ایم ناٹ ان نو آف اٹ, میں چیک کر کے اس کو اسٹڈی کیجیے گا. 52 ایئرس بعد پہلی دفعہ بند ہوا ہے کیسا بھی پاکستان. میں عرض کروں گا کہ میں تو اب پتہ نہیں کیا کیا ٹھپ ہونا ہے یہاں پہ, لیکن میں یہ کہ ظاہر ہے میں آئی ول ٹاک ٹو سم باڈی ان کراچی, جو بھی ہمارے دوست ہیں صافی, ان سے بات کر کے تو میں آئی ول ڈگ آؤٹ دس اسٹوری. مگر میں آپ کو جنرلی بتا سکتا ہوں. ڈان کا ایک آرٹیکل آپ کو بھیجا تھا آپ نے شاید, وہ تھوڑا سا. ہاں میں نے وہ ڈان کا دیکھا, اس میں یہ میٹر سب جوڈس ہے, عدالت کے پاس ہے. ایک میں نے خبر دیکھی جس میں عدالت سندھ عدالت کا 1 مہینے پرانا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس کو کوئی ٹیک اوور نہ کرے. ایک وہ تھا. دوسرا اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے جی کہ جو ویکوی بورڈ ہے جس نے اس بلڈنگ کو کلیم کیا ہے, اب وہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے ان سے کرائے پہ لے لیا ہے, یہ سیٹلمنٹ ہو گئی, ان کی بلڈنگ ہماری ان سے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے جب میٹر عدالت سے باہر آئے گا تو پتہ چلے گا کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن اوور آل جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا وہ یہ ہے ایکسپورٹ ہماری ڈکلائن کیوں ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی تو میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں. یہ جو ایران وار میں ہمارے سب سے جس چیز نے ہمیں زندہ رکھا ہوا تھا وہ ہماری ریمیٹنسز تھی. ریمیٹنسز ٹھیک ہے, 38 بلین کتنی. اب چونکہ وہاں پہ کام ٹھپ ہو رہا ہے, اگر یہ حماقتیں کرتے رہتے ہیں ٹرمپ صاحب, اور جو مجھے امید ہے کہ ہی از ناٹ اونلی دی کمانڈر ان چیف آف امریکہ, ہی از آلسو این ایڈیٹ ان چیف آف آل نمبر 1. اور دوسری یہ ہے کہ وہ مجبور اور بے کس بھی ہے, کیونکہ امریکی اشرافیہ جو ہے وہ ملازمت کرتی ہے جس کی بھی وہ اس کو تو کمنگ بیک ٹو دس وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ یہ چیز نہیں میٹر کرتی کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے, آپ کی یہ چیز بڑھ جائے. اوے ادھر تو آپ لین دین ہوتا ہے. جب میں بار بار کہتا ہوں, پلیٹو نے کیا کہا تھا کہ اس کریانہ کلاس کو اقتدار مت دو. ویژنری لینن کون تھا یار؟ ہاں جی, وہ ہٹی سی مل جلاندہ سی. کیا بات, لیون ٹروٹسکی کیا تھا مجھے بتاؤ, ماؤ کیا کرتا تھا, شوگر مل سی اس کی. کیا بات کی آپ. تو جب شوگر مل بھی آپ نے چلانی ہے اور سرکار بھی آپ نے چلانا ہے تو پھر کانفلکٹ 400 ارب کیا آپ کا بس چلے گا. آپ 1 سال بھی 4 سالوں میں کھایا نا 400 ارب بقول ڈاکٹر فرق, یعنی مقدمہ ڈاکٹر فرق سلیم کا یہ ہے کہ یہاں پیسے کی کوئی کمی نہیں. ہاں جی, جو کرکس ہے اس بات. میں نے کل جب میں جواد احمد صاحب کے ساتھ ایک شو میں بیٹھا تھا تو میں نے فگر ریپیٹ کی کہ میں نے نیٹ پہ گیا, جا کے دیکھا کہ پاکستان میں ہر آدمی کو صحت مفت دینے کے لیے کتنے پیسے چاہیے. تو 1200-1300 ارب کی فگر اکارڈنگ ٹو لینسٹ, جو کہ بڑا ان کا کریڈیبل ایک جریدہ ہے جی. اور ہم نے 1200-1300 ارب روپیہ بینکوں سے مہنگا قرضہ لے کر لوڈ شیڈنگ کی پیمنٹ کی ہے. اے سینہ تان کے بندے نے ماشاءاللہ ایتھے میڈل لاندے نے زرداری صاحب, میرے محترم سردار اویس لغاری صاحب نو ہیں, اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرب. وہ میں ابھی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, لگتا ہے یہ پریس کانفرنس نہیں, وہ ڈانٹ رہے ہیں خواجہ صاحب کو. نہیں وہ خواجہ صاحب کو بھی ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا جی یہ لغو ہے آپ نے جو الزام لگایا ہے. حالانکہ آپ کسی بندے سے جا کے پوچھ لیں کہ اتنے پیسے دیتے بغیر کوئی کام ہو سکتے, صرف پیسے دیتے بغیر فوت ہو سکتے ہو اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. دفن نہیں ہو سکتے, لیکن دفن بھی نہیں ہو سکتے. 35,000-40,000 کی قبر ہے. ہاں جی, دفن نہیں ہو سکتے آپ. اس کے بعد کفن کا بھی بندوبست, وہ بھی آپ کی 7 بندوں کے اوپر آپ کی قبر بن جائے گی, پہلے 7 نیچے ہوں گے. جی وہ بڑی آپ کو تو کیسا بہت شکریہ, لیکن آپ کے ساتھ کیسے بات کرنے کا کیسا. بس لیکن دکھ یہ تھا کہ جہاں پر ہم پاکستان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقیوں کی راہوں ہم وار کر لے, وہاں پر ہم پاکستان کی اس ٹائم پہ ایکسپورٹ, جو واحد ایکسپورٹ میرے خیال سے گنتی چنتی کی بنی تھی, وہ ہم نے بند کر دی. جو بھی اس کے پیچھے تھا کیسے اس کو ٹیک ضرور میں آپ سے کہوں گا. بلکہ اس میں ایک میں جاتے جاتے یہ بتا دوں, دس مائٹ بی ون آف دی فیکٹرز, بٹ دی مین فیکٹر واز جو ہماری بجلی کی قیمت تھی. ہم کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہیں. ہم آپ چلے جائیں, آپ کسی جگہ دیکھ لیں کہ باہر میں ملک سے باہر بھی دیکھا میں نے, تو بنگلہ دیش کی شرٹیں وہاں بکتی ہیں. 44 بلین ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ. جی اور وہ ان کی کوالٹی دیکھنے کے سارا ٹیکسٹائل ہمارا اٹھا کے وہ لے گئے, بنگالی لے گئے ہمارا وہاں سے آگے. پاکستان میں جو بچا ہے وہ 52 ایئرس بعد ہم نے بند کر دیا اس کا سیٹ اپ ہم نے. تو کیسا میرے خیال سے بڑی ہانٹنگ اسٹوری ہے, کیونکہ کیسا میرے کچھ دوست وکٹم ہیں. معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں محسن نقوی صاحب سے, مجھے بڑے پسند ہیں. لیکن جب یہ آف لوڈنگ والا کام ہوا تھا نا, کیسا ایک میرا جاننے والا بندہ تھا, اس کا سب کچھ لگا تو ڈرتا ایئرپورٹ ہی نہیں گیا. وہ میں کہا جا نہیں روک دے تینوں. وہ پھر میں نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب آئے ٹی وی پہ, انہوں نے آ کے بتایا جی کہ ہم نے ایک سسٹم بنا دیا ہے, ایک وہ کر دیا ہے کیا کہتے ہیں اسکریننگ
ڈیسک بنا دیا ہے. میں نے خود ایئرپورٹ پہ دیکھا لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا تھا. تو اس میں دیکھیے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو پریشر وہ ڈال دیتے ہیں جو ملک ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں جی, پھر یہ جاتے ہیں, پھر ڈنکیاں لگاتے ہیں اور نکلتے ہیں, وہ اڑ کے وہ یعنی یہ پرابلم ہے. مگر الٹیمیٹلی یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جاب اپرچونٹیز دو یہاں پہ, حقیقت بات ہے. ایک تو ہم نے BMW لے کے دی ہوئی ہے وزیر صاحب کو. انہوں نے بھی ایڈ لگایا تھا کہ FIA میں بھرتیاں چل رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو. ہاں ٹویٹ کیا تھا. میری عمر نہیں ہے بھرتی ہونے کی. نہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا بھرتی کہ FIA کے اندر اپنی جمع کروائے, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے. پھر انہوں نے میں خبر سنی کہ FIA نے کراچی کراٹن ایکسچینج ہوتے قبضہ کر لیا. پھر میں کہا یار کیوں کیا ہمارے پاس ابھی خبر پوری پہنچی نہیں ہے, لیکن ہانٹڈ خبر ہے. کہتے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ میٹر سب جوڈس ہے, اور ہم کہتے ہیں جو انصاف ہو وہ. جی بالکل. کہا صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.